نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا، اس کے تعلق سے پچھلے کئی روز سے آپ لوگ درس سماعت مار رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت مائیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک تو اللہ کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ عز و جل شانہ ان کی نیکیوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرے عام لوگ ہیں جن کے اعمال خاص لوگوں سے کم درجے رکھتے ہیں، کیونکہ عوام الناس اکثر گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جس سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو کر ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اپنے خاص بندوں کو عوام الناس کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ اگر اللہ کے خاص بندے طاقت رکھتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی کہ تبلیغ نہ کریں اور اپنے سامنے برے کام ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں نہ روکیں، تو پھر اس کو کوتاہی کی وجہ سے اس کوتاہی کی وجہ سے انہیں بھی عوام کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے یہ سماعت پایا کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عوام الناس جو ہے یہ عوامی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، کبھی گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے تو توبہ کرتے ہیں، پھر اس پر قائم نہیں رہ پاتے، پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، اور ہمیشہ نیکیوں پر استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر اپنے قدم کو جمائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے جو عوام الناس ہیں، چونکہ وہ کبھی نیکیاں کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جس سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان پر عذاب نازل فرماتا ہے، ان کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ کون؟ کس پر؟ جو نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں، کسی ایک چیز پر یعنی نیکیوں پر استقامت نہیں اختیار کرتے، تو ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ اور ان عوام الناس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا، جو خاص بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ لیکن اگر وہ خاص بندے جو ہیں وہ اس طرح سے کوتاہی کرنے لگیں کہ خود تو نیک اعمال کریں مگر دوسروں کو نیکیوں کی دعوت نہ دیں، خود تو برائیوں سے بچیں مگر دوسروں کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر کے خاموش رہیں، ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو فرمایا کہ اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کرے گا، عوام الناس کے ساتھ میں انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ فرماتے اس لیے چاہیے کہ کم از کم جو خواص لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان اور اچھے مسلمان کہنے والے لوگ ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو باشرہ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو علماء کی جماعت کے لوگ ہیں، جو مبلغین ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے رہیں اور برائیوں سے منع کرتے رہیں۔ اگر ان کی دعوت کو لوگ قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے تو اس قبول کرنے والوں کے نیکیوں کے برابر اور ثواب ملے گا۔ ان کی خود کی نیکیاں تو رہیں گی مگر ان کی دعوت پر جو نیکی کرے گا اس کے برابر بھی، اس کے نیکیوں کے برابر بھی اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے یا ہم سب کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنا دیکھیں گے کہ ان کا دیکھیں گے، ہم کون ہوتے ہیں یا ہمیں کیا غرض پڑی ہے کسی کو برائی سے منع کرنے کی، فرمایا اگر اس طریقے سے یا کچھ نہ کہا، خاموش رہا کہ جانے دو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہم سے کیا لینا دینا، یہ کہہ کر کے اگر علماء بھی خاموش ہو گئے، اللہ کے خاص بندے مسلمان جو ہے وہ بھی خاموش رہ گئے، برائی دیکھ رہے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، جیسا کہ فی زمانہ ہو رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ برائی دیکھتے ہوئے روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے، بھٹکتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ان کو نیکیوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے اثر و رسوخ والے بھی ہوتے ہیں جن کو اتنا ماننے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ کام مت کرو تو رک جائیں گے، لوگ کچھ دن کے لیے تو رک جائیں گے، یا کسی کام کے لیے کہہ دیں نہیں یہ کیا کرو
تو ضرور کچھ دن کے لیے لوگ جو ہے تو ان کے کہنے سے وہ کام کرنے میں لگ جائیں گے، مگر پھر بھی یہ سوچتے نہیں ہم یہ سب کرنے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہم اپنا کریں گے، اب کون کرتے جائے کون منع کرتے جائے۔ فرمایا ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان خاص لوگوں پر بھی، عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے دین کی دعوت کو عام کریں، لوگوں تک اچھائیوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اب اس طرح سے فرماتے ہیں کہ بے عمل مبلغ کا انجام دردناک ہے۔ بے عمل تبلیغ کرنے والے جو مبلغ ہیں کہ دوسروں کو تو نیکیوں کی دعوت دیتے، خود نہیں نیک بنتے، دوسروں کو تو برائیوں سے منع کرتے اور خود اسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو بے عمل مبلغ، بے عمل عالم کہتے ہیں۔ اس کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی اتڑیاں نکل پڑیں گی، یہاں تک کہ آگ سے اس کی اتڑیاں نکل پڑیں گی، پیٹ پھٹ پڑے گا۔ وہ پھر اس کے آگے پیچھے پھرے گا، گھومے گا، جیسے گدھا چکی کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے۔ چکی میں لگنے والا گدھا یا بیل جو لگتے ہیں تو چکی کے چاروں طرف ایسے اس کی اتڑی نکل پڑے گی، تو اتڑی کے چاروں طرف وہ جہنم میں گھومتا رہے گا۔ جبکہ فرمایا کہ گھومتا رہے گا، جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے کہ اے فلاں، ارے آپ کیا بات ہے، آپ اس حال میں ہیں، جبکہ آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم کرتے تھے، جبکہ آپ تو نیک آدمی تھے، ہم کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے، تو پھر آپ کا یہ حال کیوں کر ہو گیا کہ آپ کا پیٹ پھٹ گیا، اتڑی زمین پر پڑ گئی، آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے چاروں طرف آپ گھوم رہے ہیں خالی، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو ہمیں نیکیوں کی دعوت کرتے تھے، حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، تو پھر آپ کا یہ معاملہ کیوں ہو گیا، جہنم میں کیسے آ پڑے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا۔ میں تم لوگوں کو ضرور نیکیوں کا حکم کرتا تھا، مگر خود نیک کام نہیں کرتا تھا۔ تمہیں میں ضرور برائیوں سے روکتا تھا، مگر خود برائیوں سے روکتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج یہ انجام ہوا ہے۔ تو یہ دردناک عذاب ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کریں مگر خود نیکی نہ کریں، دوسروں کو تو برائیوں سے روکے منع کریں مگر خود اس سے باز نہ آئیں، خود بھی اسی میں مبتلا ہوتے رہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیے، مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ تمام قوم، تمام جتنی بھی اقوام عالم ہے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب میں بہترین امت کوئی ہے تو یہ امت مسلمہ ہے۔ تو سب سے بہترین اسی لیے ہے کہ اس کو ذمہ داری بھی سب سے زیادہ دی گئی ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری سے، ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سے چشم پوشی کریں گے، نظر چرائیں گے، نہیں کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو اللہ نہ کرے کہ سخت عذاب میں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں یہ کام ضرور انجام دینا چاہیے۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح خیبر کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا، یعنی جو علم ہوتا تھا، جھنڈا جنگ کے میدان میں جو لے کر نکلتے تھے، اسلام کی شناخت، اسلامی جھنڈا، فرمایا نبی علیہ السلام کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ جب وہ جھنڈا لے کے میدان میں نکلے گا تو اس کے پیچھے ایسے تمام مجاہدین نکلیں گے اور للکاریں گے اور جنگ کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا آتے ہی فتح کی طرف قدم رواں دواں ہو جائیں گے اور فتح یابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور میں وہ جس کو جھنڈا دینے والا ہوں وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ عز و جل شانہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کو اس سے محبت ہوگی، اس کی محبت کی بنیاد پر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اور فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رات بحث و مباحثہ میں گزاری کہ پتہ نہیں کس کو دیں گے، دیکھو کس کو دیتے ہیں جھنڈا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایسے کو دوں گا جس کے ہاتھ تو فتح ہوگی۔ تو تمام صحابہ کرام رات میں دیر رات گئے تھے، آپس میں بات کرتے رہے، دیکھو کس کو ملتا ہے جھنڈا، کون خوش نصیب ہوگا۔
پتہ نہیں، ہو سکتا ان کو ملے گا، کوئی کہے ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپس میں بحث مباحثہ کرتے رات جو ہے تو گزاری کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ سبھی صبح کے وقت بارگاہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں حاضر ہوئے، نبی کی بارگاہ میں سبھی لوگ حاضر ہوئے، امید لگائے کہ دیکھتے کس کو ملتا ہے۔ ہر شخص کو امید تھی کہ یہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا۔ تمام صحابہ کرام الحمدللہ نیکوکار، پرہیزگار، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، جو صفت اور جو خاصیت نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ تمام صحابہ کرام میں پائی جاتی تھی، تمام میں پائی جاتی تھی۔ تو سبھی کو امید تھی کہ ہو سکتا مجھے ملے جھنڈا، ہو سکتا مجھے ملے جھنڈا۔ تو آج تو ایسا ہو گیا کہ آپ مسلمانوں میں کئی جو ہے تو کئی ڈپارٹ کے لوگ، کئی قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، ہے نا، کئی گڈکری کے لوگ ہو گئے ہیں کہ جو ہے تو وہ نہیں یہ کام مولانا لوگ کا ہے، اور وہ داڑھی والے کرتے ہیں، وہ ٹوپی والے کرتے ہیں، نہیں ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، یعنی خود ہی سے فیصلہ لے، نہیں ہم سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو دیا جائے، لوگ خود ہی سے یہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس لائق اپنے آپ کو آج تک وہ بنا نہیں پڑے۔ بہر کہ تو سب کو امید تھی، کیونکہ سب ہی جو تو ان شرائط میں اپنے آپ کو پورا پاتے تھے۔ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ حضرت علی کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علی کہاں ہیں؟ سب دکھ رہے ہیں، علی نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھوں میں کچھ درد ہے، آنسو میں چشم رہتا تھا، کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جب بھی آنکھوں میں ان کو تکلیف تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی آنکھیں اچھی ہوئی، ایسا ان کو بار بار ہوتا تھا۔ بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کو پیغام بھیجو، ان کو بھیجو کو بلایا جا رہا ہے، ان کو پیغام بھیجو، کوئی سے کہلوا دو کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا ہے۔ چنانچہ وہ لائے گئے، چنانچہ وہ بلا کے لائے گئے اور وہ آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب مبارک جو ہے تو ان کی آنکھوں میں لگایا، اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحت یاب ہو گئے، نبی علیہ السلام کا لعاب لگتے ہوئے ہی ان کی آنکھیں صحت یاب ہو گئیں، وہ صحت مند ہو گئے، گویا کہ انہیں درد تھا ہی نہیں، اور اتنی آنکھیں اچھی ہو گئیں جیسے پہلے درد تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے انہیں جھنڈا مرحمت فرمایا، تب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ان کو جو تو دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے عرض کیا یا حبیب اللہ علیہ السلام، کیا میں اس سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح نہ ہو جائے؟ یہ جھنڈا مجھے، یہ ذمہ داری آپ نے دیا، تو کیا میں اب سامنے اس لشکر ذرار سے، دشمنوں کے لشکر سے میں اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، ہماری طرح نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ داخل اسلام نہ ہو جائیں، کفر اور شرک سے توبہ نہ کر لیں، بعد نہ آ جائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باوقار طریقے پر جاؤ، رعب کے ساتھ جاؤ، باوقار طریقے سے جاؤ، یہاں تک کہ ان کی زمین پر اترو، جا کر کے ان کے علاقے میں، میدان میں جہاں جنگ ہونی وہاں اترو ان کے زمین پر، پھر انہیں اسلام کی طرف بلاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، جاتے ساتھ لڑنا مت شروع کر دینا، بلکہ جیسا کہ آج لوگوں میں کچھ باتیں ہو، جاتے ساتھ چلو نکلو باہر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، آؤ سامنے، تو جاتے ساتھ پہلے یہ نہیں، پہلے سمجھانے کی بات کرنا چاہیے، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جانا تو ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض سے آگاہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرض فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آئے، لوگوں تم کب تک کفر اور شرک میں مبتلا رہو گے، کب تک بت پرستی کرو گے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی کلام نہیں ہے۔ اسلام کی ساری باتیں ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، اور پس خدا کی قسم، کہتے ہیں پس ہم نے دیکھا کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں
ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرمائی تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا علی اگر ایک آدمی بھی اس میں سے کفر میں سے نکل کر اسلام میں آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. سرخ اونٹیں اس وقت بہت قیمتی ہوتی تھی جس کی مثالیں میں نے پہلے دی سمجھانے کے لیے. تو بہرکیف تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاتے ساتھ لڑنا مت شروع کر دینا, پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. تو اسی طرح سے آج بھی ہمیں بھی چاہیے سنت رسول پر اور سنت صحابہ پر عمل کریں. جاتے ساتھ کسی سے لڑنے لگ جائیں, گالیاں بکنے لگ جائیں اور للکارنے لگ جائیں, فرمایا یہ صحیح نہیں طریقہ ہے, بلکہ طریقہ اسلام یہ ہے کہ پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, ان کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرو اور ان کو اسلامیات کی طرف بلانے کی کوشش کرو, یعنی برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی کوشش کرو. پہلے ان کو اچھائیوں کی دعوت دو اور برائیوں کی مذمت کرو, برائیوں کے نقصانات ان کے سامنے بیان کرو. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب پھر بھی وہ تیار نہ ہو تب پھر ان کے لیے جو ہے تو آپ جو بھی رہے تلوار اٹھائیں یا جھگڑے کے لیے قدم بڑھائیں. تو آج فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ اتنے بڑے جنگ کے وقت میں بھی, فرماتے ہیں اتنے بڑے جنگ خیبر کے وقت میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے جا کے دعوت دو. آج ہم دعوت دیتے ہیں کسی کو؟ آج نیکی کی دعوت دے رہے ہیں؟ آج برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج ہم اسلام کی تعریف کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے, بلکہ برائے نام لوگ ہوں گے جو دال میں نہیں بلکہ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید نہ ملے. ہر کوئی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہے, قتل غارت گری کے لیے تیار ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج بن گیا ہے, اپنا اپنا طور طریقہ بنا لیا. اسلامی طریقے کو جو ہے تو تسلیم کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے, اس کو فالو کرنے والے, اس کو دوسروں تک پہنچانے والے, تبلیغ کرنے والے بہت کم ہی لوگ ملتے ہیں. تبلیغ ہو رہی ہے آج بھی, لیکن مجال ہے کئی لوگ, کئی جماعتیں تبلیغ کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ 1 سال بھی آپ اگر رہ جاؤ, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ جاؤ تو کبھی نبی علیہ السلام کی تعریف نہیں سنیں گے ان کی زبان سے, کبھی نبی کی تعریف نہیں سنیں گے ان کی زبان سے. نبی سے محبت کا جو تو نتیجہ اور جو انعام ہے اس پر بیان ہی نہیں سنیں گے آپ. جلدی سے سنت رسول کا بیان کریں گے کہ ہاں اس پر عمل کرو, مگر محبت رسول کا بیان نہیں کریں گے. تو یہ کمی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو صرف محبت رسول کے نام پر نہ جانے کتنا کتنا غلو کرتے ہیں, ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں محبت رسول کے نام پر, نعت کے نام پر, کہ اللہ کی پناہ. ہر طرف اکثر یہ سب معاملات جو تو پائے جاتے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی سچی باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر ایک اچھے سے انداز میں لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے اور ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں. ایک پیارا انداز, یہ فقط پڑھ کے سن کر کے پھر سنیں سب کی کریں اپنی, ویسا نہیں, ویسا نہیں. سنیں اور پڑھیں دین کی باتوں کو تو پھر اس کے جیسا عمل بھی کریں, ورنہ انجام وہی ہوگا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے, خود نیک نہ بنتے تو فرمان انجام یہ ہو کہ جہنم کے ایسے عمیق گڑھے میں ڈالے جائیں گے کہ جہنمی بھی دیکھ کر کے ان کو روئیں گے. اس لیے کام بے انتہا ضروری ہے. اور آج کے پرفتن دور میں تو فرمایا کہ اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ اگر تم اپنی شناخت کو بچانا چاہتے ہو تو اسلام پھیلانے کی کوشش کرو. کاروبار پھیلانے والے تو بہت لوگ ہیں, اس سے تعلقات بنانے والے تو بہت لوگ ہیں. اللہ اس کے رسول سے تعلقات کیسے استوار ہوں گے, کیسے مضبوط ہوگا, یہ طریقہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. ان کی زندگیاں بیان کی جائے جن کی زندگیاں سن کر کے اپنی زندگی ہمیں تباہ نظر آئے تو اس کو ہم تباہی سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی